ہمیں کوئی فکر نہیں کہ پاپولر فرنٹ کا، پاپولر فرنٹ عمل نہیں ہے، رد عمل ہے۔ اگر بجرنگ دل کی مسلم دشمن پالیسی نہ ہوتی، پاپولر فرنٹ جنم نہ لیتا۔ آپ بجرنگ دل کے اوپر پابندی لگائیے، ہمیں کوئی افسوس نہیں ہے، 100 پاپولر فرنٹ کے اوپر پابندی لگا دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، استقبال ہے آپ کا ہمارے چینل الہند اسلامک ٹیوب پر۔ امیر الہند و جمعیت علماء ہند کے قومی صدر حضرت مولانا سید ارشد مدنی صاحب کے ایک بیان کو لے کر بہت سارے لوگ اس پر ہنگامہ برپا کر رہے ہیں اور حضرت کے خلاف تحریریں چلا رہے ہیں۔ ناظرین اکرام، دراصل آپ کو بتا دیں، بات ہے جمعیت علماء ہند کے اجلاس کی۔ کل آزاد میدان ممبئی میں، یعنی آپ کو بتا دیں تاریخ 21 مئی 2023 بروز اتوار، آزاد میدان ممبئی میں جمعیت علماء ہند کا ایک بہت بڑا اجلاس ہوا، بہت بڑی کانفرنس ہوئی، جس میں بیان کرتے ہوئے حضرت مولانا ارشد مدنی صاحب نے فرقہ پرستی کے خلاف بہت زبردست للکارتے ہوئے بیان دیتے ہوئے کہا کہ پہلے بجرنگ دل جیسی تنظیم پر پابندی لگانی چاہیے۔ اب بجرنگ دل پر جب پابندی لگا دو تو تم چاہے 100 پاپولر فرنٹ جیسی تنظیموں پر پابندی لگا دو گے تو ہمیں اس سے کوئی مطلب نہیں، اس سے کوئی لینا دینا نہیں۔ تو اس پر لوگ، بہت سارے لوگ حضرت کے خلاف بیان دیتے ہوئے کہہ رہے ہیں کہ پاپولر فرنٹ کے خلاف آپ نے پابندی کی بات کیسے کی، جبکہ حضرت نے کہا کہ بجرنگ دل پر پابندی عائد ہونی چاہیے، اس لیے کہ پاپولر فرنٹ عمل نہیں بلکہ رد عمل ہے۔ جب تم بجرنگ دل پر پابندی لگاؤ گے، جبکہ حکومت ایسا نہیں چاہتی، لیکن اگر بجرنگ دل پر پابندی لگ جائے گی تو پھر 100 پاپولر فرنٹ بن جائے، اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہوگا، اس لیے کہ پاپولر فرنٹ جو کام کرتی ہے، جو فرقہ پرست لوگ کام کرتے ہیں، اس کا پاپولر فرنٹ جواب دینے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس طرح سے حضرت نے بیان دیا، لیکن اس کو بہت سارے لوگ توڑ مروڑ کر پیش کر رہے ہیں، اگرچہ کہ اس میں جو باتیں ہیں کچھ نہیں کہی جاتی تو وہ بھی مناسب ہوتا، لیکن حضرت کا کہنے کا مقصد یہ نہیں تھا۔ آپ کو حضرت کی زبانیں خود وہ بیان سماعت فرمائیں گے، ایک اور بیان حضرت کا، اس کے بعد آپ حضرت کی خدمت میں رکھیں گے۔ پہلے حضرت نے پاپولر فرنٹ اور بجرنگ دل پر کیا بیان دیا، آپ حضرت ہی کی خود زبانی سماعت فرمائیں گے۔ اس سے پہلے مختصر سے ایڈ آپ حضرات سماعت فرمائیں۔ دوستوں، اگر آپ بھی کسی جسمانی امراض سے، خاص طور پر شادی کے متعلق امراض سے پریشان ہیں تو آپ کو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ تمل ناڈو کے پرنامبٹ سے تعلق رکھنے والے حضرت حکیم ناصر الدین صاحب دامت برکاتہم سے آپ اپنا علاج کروا سکتے ہیں، جن کے ہاتھ میں اللہ رب العزت نے بہترین شفا عطا فرمائی ہے، جو آپ کے لیے دوا کے ساتھ ساتھ دعا بھی کریں گے۔ پورے ہندوستان میں کہیں بھی گھر بیٹھے اسکرین پر دیے گئے نمبرات پر رابطہ کر کے آپ براہ راست حضرت سے بات کر کے اپنی دوا اپنے ہی گھر پر منگوا سکتے ہیں، تو دیر کس بات کی، ابھی سے رابطہ کیجیے۔ بھائی میں مختصر بات کہتا ہوں، وقت کم رہ گیا ہے۔ یہاں تک کہ کانگریس باہر ہو گئی اور کرناٹک کا الیکشن آیا، کرناٹک کا پورا الیکشن مسلم نفرت کے اوپر مبنی ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا، پڑھا ہوگا، اخبارات میں دیکھا ہوگا کہ ملک کا اقتدار اعلیٰ بالکل چوٹی پر بیٹھا ہوا آدمی اور نیچے تک ایک ہی راگ، ایک ہی پروگرام بنا کر الیکشن لڑ رہا ہے تاکہ مسلمان ایک طرف ہو جائے، ہندو دوسری طرف ہو جائے، ہندو کا ووٹ ہمیں ملے، ہمیں مسلمان کے ووٹ کی ضرورت نہیں ہے۔ جمعیت علماء دیکھ رہی تھی، ورکرز جمعیت علماء کے اپنا کام کر رہے تھے۔ میں کہتا ہوں یہاں تک کہ انہوں نے اپنے مینیفیسٹو کے اندر یہ بات کہی کہ ہم بجرنگ دل کے اوپر، پاپولر فرنٹ کے اوپر پابندی لگائیں گے۔ ہمیں کوئی فکر نہیں کہ پاپولر فرنٹ کا، پاپولر فرنٹ عمل نہیں ہے، رد عمل ہے۔ اگر بجرنگ دل کی مسلم دشمن پالیسی نہ ہوتی، پاپولر فرنٹ جنم نہ لیتا۔ آپ بجرنگ دل کے اوپر پابندی لگائیے، ہمیں کوئی افسوس نہیں ہے، 100 پاپولر فرنٹ کے اوپر پابندی لگا دیجیے، ملک میں امن تو قائم رہے۔ انہوں نے کہا، لوگ یہ کہتے رہے کہ برا کیا، برا کیا، الیکشن پر اثر پڑے گا، ہم تو خاموش تھے، ہم نے نہیں کہا۔ ہم سمجھتے تھے کہ طاقت ملے گی، مسلمان کو محسوس تو ہوگا کہ کانگریس کو اپنی غلطی کا احساس ہے، ہم کانگریس کی جڑوں کو مضبوط کریں گے۔ میں کہتا ہوں 95 نہیں 98%
مسلمان نے کرناٹک کے اندر کانگریس کو ووٹ دیا ہے، اور اس کی بنیاد یہی تھی کہ فرقہ پرستی کا ناگ جو آزاد پھر رہا ہے، کانگریس یہ وعدہ کرتی ہے کہ ہم اس کو ناک میں نکیل ڈالیں گے۔ ہمیں خوشی ہے اس بات کی، اس کا تصور نہیں ہوتا تھا کہ کانگریس اس قوت کے ساتھ آگے آئے گی۔ ہم اس چیز کو مانتے ہیں کہ ہندوستان میں کہیں بھی الیکشن ہو، جو بربادی ہندوستان کے اندر آ رہی ہے، اس بربادی کا تنہا سبب فرقہ پرست ذہنیت ہے۔ تو ناظرین، آپ حضرات نے سن لیا حضرت مولانا ارشد مدنی صاحب نے کیا کہنا چاہ رہے تھے بجرنگ دل اور پاپولر فرنٹ کو لے کر، لیکن اس کو کچھ لوگوں نے غلط سمجھ لیا۔ اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ ایسے میں ناظرین کرام، حضرت نے حال ہی میں چند ماہ قبل جمعیت علماء ہند مولانا محمود مدنی کے اسٹیج سے بیان دیتے ہوئے ایک بیان دیا تھا آدم اور منو کو لے کر، اس پر بھی بہت بڑا ہنگامہ برپا ہوا تھا، لیکن حضرت نے کل آزاد میدان ممبئی کے اس بیان میں پھر اس کو دہرایا۔ پھر حضرت نے کیا کہا، آپ حضرات کی خدمت میں حضرت ہی کی زبانی میں بیان رکھ رہے ہیں، سماعت فرمائے۔ ابھی تک ویڈیو کو لائک نہیں کیا تو ضرور لائک کر دیں۔ ناظرین گزارش ہے کہ چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیں تاکہ زیادہ سے زیادہ ہمارے سبسکرائب بڑھتے رہیں اور لوگوں تک ہماری ویڈیوز پہنچتی رہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت کا بیان سماعت فرمائے۔ ہندوستان جس کے اندر ہندو اور مسلمان دونوں رہتے ہیں، آج سے نہیں 1400 سال سے رہتے ہیں، 1400 سال سے رہتے ہیں۔ میں نے یہ بات کہی تھی جس کا بڑا شور مچا کہ ہندوستان کی دھرتی کو اللہ نے قبولیت عطا فرمائی، سب سے پہلا نبی اسی دھرتی کے اوپر اللہ نے اتارا ہے، جس کو تم منو کہتے ہو، اس کی اولاد کو منوش کہتے ہو، ہم اس کو آدم کہتے ہیں، آدم کی اولاد کو آدمی کہتے ہیں۔ سوال پیدا ہوتا ہے کہ منو نہ رام ہے نہ لکشمن ہے، کوئی نہیں ہے، تنہا ایک آدمی ہے، اس سے اولاد چلے گی تو رام پیدا ہوں گے، اولاد چلے گی تو راون پیدا ہوں گے۔ ابھی اولاد ہی نہیں چلی ہے، سوال ہے کہ وہ ایک آدمی کس کی عبادت کرتا تھا، کوئی نہیں بتا سکتا۔ ہمارے پاس اللہ کی کتاب قرآن ہے، وہ ایک اللہ یعنی ایک اوم کی عبادت کرتا تھا۔ میرے پاس پنڈت جی آئے، ابھی 5-7 دن ہوتے ہیں، 10 دن کے دہرادون کے، اور آ کے کہنے لگے کیسے کہتے ہو کہ اوم اللہ ہے؟ میں نے کہا آپ پنڈت جی ہیں، دھرم کی کتابیں آپ نے پڑھی ہیں، تو خاموش ہو گئے۔ میں اندر گیا اور میں نے یجروید لا کر کے ان کو دکھلائی، اس کا جو سب سے آخری منتر ہے میں نے وہ پڑھ کر ان کو سنایا، بالکل خاموش بیٹھ گئے۔ اوم کے معنی اللہ کے ہیں، پوری کتاب میں کہیں یہ نظر نہیں آتا بت پرستی، ہر حکم وہی ہے ایک خدا کا جو قرآن کہتا ہے۔ یہ کہاں سے بت پرستی آئی اس کو خدا ہی جانتا ہے، خیر یہ موضوع نہیں ہے، لیکن میں کہتا ہوں کہ ہمارا دین، ہمارا عقیدہ، لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ مذہب عرب کا مذہب ہے جسے یہ اپناتے ہیں، نہ وہ اپنے ملک کی تاریخ جانتے ہیں، نہ وہ مذاہب کی اور دھرم کی تاریخ جانتے ہیں۔ نہیں، ہمارا عقیدہ اس ہندوستان کا عقیدہ ہے، بھارت کی دھرتی کا عقیدہ ہے، سب سے پہلا نبی یہیں اترا ہے۔ آپ اسے اوم کہتے ہیں، ہم اسے آدم کہتے ہیں، ہے وہی۔ کسی نبی نے کسی بت کی پرستش نہیں کی، جس اللہ کے وہ اپاسک تھے ہم آج اسی اللہ کے اپاسک ہیں۔ یہ ہمارا عقیدہ ہے، اس عقیدے میں کوئی فرق نہیں ہے۔